جی اب دوبارہ آپ کو جی میاں صاحب کے جوڑوں والے کبوتروں کا شوق کرواتے ہیں جی اس وقت۔ یہ جی وہ اسی کبوتر کا بھائی ہے، مادہ اور ہے، یہ اس کا پر ہے۔ ماشاء اللہ۔ یہ اس کی آنکھ ہے جی۔ یہ ایک کلیکشن تھی میرے پاس، تو وہ جو میں نے آپ کو آگے مطلب یہ ہے کہ لال آنکھوں والے دکھائے ہیں، ان میں بھی کچھ کلیکشن اور دکھا دیتے ہیں۔ یہ ایک بڑا کبوتر ہے جی، یہ استاد جی کے گھر سے آیا ہوا ہے، اس کی بھی بریڈ ہے میرے پاس۔ تھوڑا سا اور کریں گے زوم۔ ماشاء اللہ جی، پل کے چیک کریں نیچے ذرا۔ نیچے یہ اس کا کلر ہے جی۔ یہ بناوٹ ہے جی کبوتر کی۔ جی ٹھیک ہے۔ یہ کندھا ہے جی۔ کبوتر کا ہر پوائنٹ پہ پورا ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل۔ اب شاہ صاحب ایک بات اور ہے، اچھی بریڈنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ ماں باپ سے اچھا بچہ پیدا کریں۔ اچھا، اب یہ باپ ہے، اب اس کا میں نے اس سے جو رزلٹ لیا ہے، اس کا میں آپ کو بچہ دکھاتا ہوں۔ میری نظر میں وہ اس سے کافی زیادہ اچھا ہے، اچھا، آپ کو شوق کراتا ہوں۔ اچھا یہ اس کا جی، اس کا بچہ ہے۔ اچھا اب بریڈنگ کیا ہے، اب دیکھیں وہ کبوتر کا کلر آپ نے دیکھا، اب آگے آپ اس کے بچے کا بھی کلر دیکھ لیں۔ آئیے مقصد ٹھیک ہے، ادھر سے صحیح ہوتا۔ اپنی اصل حالت میرا، اصل کلر میرا، اصل بریڈ میرا، اور یہ 2 دن اڑا ہوا ہے میرے پاس۔ مطلب میں نے اس کو وساخ میں اڑایا، یہ رات رہ کے اگلے دن 3 4 بجے بیٹھا ہے، ایک دفعہ نہیں کتنی دفعہ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کبوتر پہ رکھیں۔ اور پھر ان کو میں نے آگے جیٹھ میں اڑایا، جیٹھ میں بھی یہ مطلب یہ ہے کہ رات کو 8 بجے تک بیٹھے، پھر میں نے ان کو بریڈ میں لے آیا۔ ملک صاحب آنکھ دیکھو ذرا۔ اب دیکھنے والے ایک چیز کو غور کریں کہ اس کی آنکھ میں، جس کو میں کہتا ہوں ٹیمپریچر رنگ، اچھا اس سے بڑھ کے ٹیمپریچر رنگ نہیں ہے، تلاش کریں کیا ہے۔ اچھا، کتنی بھی گرمی ہو گئی یہ واپسی بھی کریں گے، پرواز بھی نہیں چھوڑیں گے، اور گرمی کو مانیں گے بھی نہیں، اور آگے نسل در نسل چلیں گے۔ یہ اس کی چونچ کا کلر ہے۔
یہ اس کا پر ہے جو میں کہتا ہوں باپ سے اچھا نکلا ہے. یہ باپ سے بہت اچھا نکلا ہوا ہے. یہی بڑھائی نہیں میں بیان کر رہا ہوں اپنی, لیکن یہ سب کو یہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کے پاس بریڈ ہے آپ اس سے اچھا پیدا کریں گے تو آگے جائیں گے. آپ دیکھیے ہاں پر بہت اچھا اور تیز. دیکھیں جی میری چوائس وہی ہے. میں نے مگر کبوتروں میں بھی اپنا پر وہی مینٹین رکھا ہوا ہے. مشرف بھائی ہاں جی بالکل ایسا. ਕੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਦੱਸੋ. ਇਹ ਹਾਈਕੋ ਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ 12-13 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ. ਕਈ ਦਫਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸਮਝ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ. یہ پریکٹیکل بنتا ہے. اچھا اسی کبوتر کی بریڈ میں سے اس کا ایک اور بھائی لیکن اور مادہ کے ساتھ. یہ ساری بریڈ ایک ہی ہے استاد جی والی نا. اب اس میں یہ جو جون سرے کلر کے بھی انہی میں سے نکلتے ہیں, اس کو وہ تصویر والے بولتے ہیں. اچھا جس کے اوپر جیسے مطلب یہ ہے کہ چھٹے آ جائیں ان کو چھٹوں والے بولتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی ڈاکو, کمانڈ والے, الماری والے, چھٹوں والے, تصویر والے, یہ بیسیکلی ایک ہی مختلف نام ہے. مختلف نام ہے, لیکن ایک ہی نسل, ایک ہی نسل ایک ہے, اس کے مختلف نام ہے. ڈب والے بھی ان کے ایک ہیں, اچھا آگے نام مختلف ہیں. اچھا ٹیڈی بھی ان کے ایک ہیں. میاں سعید والے ہیں تو وہ نسل ایک ہی ہے. ٹیوبویل والے ہیں نسل ایک ہی ہے. کونے والے ہیں نسل ایک ہی ہے. انسان ہے نسل ایک ہی ہے. جیسے ہر کیج کے اندر ہر انسان نے اپنی پہچان کے لیے کبوتر کا نام رکھا ہوا ہے. بیسیکلی یہ وہ ہے جو نئے ویوز دیکھ رہے ہیں اکثر کوسچن کرتے ہیں میرے ذہن میں آیا, میں نے کہا کلیئر کروں. اب باپ پیچھے تھا, یہ اب اس کے 2 پٹھے آپ دیکھے کہ آؤٹ سٹینڈنگ رزلٹ ہے اس کبوتر کا بھی. میں سمجھتا ہوں یہ دونوں باپ سے بہت اچھے بنے ہوں. یعنی یہ باپ سے آپ انہیں بالکل پلس پوائنٹ دیتے ہیں کہ باپ سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں. بالکل 100 میں سے 100 نمبر زیادہ دیتا ہوں. میں اب یہ سمجھتا ہوں میں باپ میرے لیے اب کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اچھا وہ میں نے اس سے اب ان سے آگے جانا ہے انشاءاللہ. اس سے آگے میں چلا گیا ہوں. وہ جتنا ہے اس کو میں سوار سکتا تھا میں نے سوارا. اور یہ اس کا نتیجہ یہ ہے آپ جی بالکل بالکل. یہ جو رات کی کبوتر بازی ہے جی اس کے متعلق آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ. کچھ خداداد صلاحیتیں جن کبوتروں میں ہوتی ہیں اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کبوتر جلدی اس چیز کو پک کر جاتے ہیں. لیکن راگ کے لیے ٹریننگ مسٹ ہے. اب مطلب کوئی کہتا ہے جی لال آنکھ والا بھئی نور پھیلا ہوا نہیں بیٹھتا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب آپ ٹریننگ دیتے ہیں تو سبھی بیٹھ جاتے ہیں. سبھی بیٹھتے ہیں. شاہ صاحب میں ویسے ایک آف دا ریکارڈ آپ سے بات کر رہا تھا کہ دیکھیں انسان کو اللہ نے اتنی صلاحیت دی ہے کہ سمندر کی خون خوار مچھلیوں کو بھی اپنی انگلیوں پہ وہ نچا لیتا ہے, اور جس کا پریکٹیکل مظاہرہ ہم خود دیکھتے ہیں. ہاں جی. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہوتی ہے. نہیں سر, ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ لال آنکھ سے بہتر کوئی چیز نہیں یا انتہا ہے کبوتر بازی کی. ایک طبقہ وہ بھی ہے. نہیں دیکھیں جب آپ مطلب یہ ہے کہ کراس کرتے ہیں, آپ میاں صاحب کی بات سے آپ ایک بات لے لیں کہ وہ میں ان کا ریفرنس اس لیے دوں گا کہ لال آنکھ والے کبوتر بیسیکلی گرم کبوتر ہے, تیزی ہے ان میں. تو ٹیڈی کبوتر سفید آنکھ کے ہیں, وہ بیسیکلی وہ تھوڑے سے وہ ہیں. تو وہ
दोनों का कॉम्बिनेशन बन के एक मोतदिल जो चीज आती है वो आ जाती है। तो लाल आंख बेसिकली परवाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर उसको बड़ा डीप हो के बात करें, बड़ा डीप हो के, जिससे मे भी बहुत सारे लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं अपना प्रैक्टिकल बात करूंगा कि क्या टेडी कबूतर रात को नहीं उड़ बैठते, शाम को नहीं बैठते? सफ़ेद आंख के कबूतर शाम को नहीं बैठते? अगर उनकी आंख में गर्मी नहीं है, आप परों में गर्मी पैदा कर लेते हैं। परों में इतनी सलाहियत ले आते हैं कि वो मतलब ये है कि इतनी हाइट पकड़ लेता है वो कबूतर, वो भी शाम को बैठता है। तो मैं अगर इस बात को अपने जहन के मुताबिक लेके चलूँगा तो ये लेके चलूँगा कि लाल आंख वाला हो, सफ़ेद आंख वाला हो, इवन कोई भी किसी भी नस्ल का कबूतर हो, जब आप उसको अच्छे तरीके से तराश लेते हैं तो वो इंशाल्लाह ताला अच्छा परफॉर्म करता है, तराशने वाला हो। फैसलाबाद की अगर मैं बात करूं, आपकी छत को हट के यानी अक्सरियत के तौर पे बात करूं, तो आप फैसलाबाद में या इस एनवायरनमेंट में किन कबूतरों को ज्यादा कामयाब आपने देखा? शाह साहब देखिए, मैं आपको आपकी छत यानी एक अक्सरियत, देखिए मैं एक दिन बात कर रहा था एक इंटरव्यू के अंदर, इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती है, मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ इन बातों से। अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है, ये अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है। आप देखें कि हमारी मियाँ नज़ीर पार्टी है, उसका नेटवर्क पूरी दुनिया के अंदर है। तो उस्ताद जी के बने हुए कबूतर दुबई भी गए, वहाँ पे भी परफॉर्म किए। वही मैंने कहा, वो अगर अंदरूनी सिंध कोई ले जाता था, लाहौर, फैसलाबाद, गुजराला, सियालकोट, हर जगह पे वो कबूतर परफॉर्म करते थे। तो वो तो एक ही कैटेगरी पे बनाते थे ना, वो तो ऐसे नहीं करते थे ये मैंने सियालकोट 20 बच्चे भेजने हैं, ये मैंने फैसलाबाद भेजने हैं। वो अपनी टेक्निक से बनाते थे, वो हर जगह पे कामयाब होती थी। तो अच्छा कबूतर हर जगह पे परफॉर्म करता है। अच्छा थ्योरी ये है, बिल्कुल। मैं ये जो हम बाकी थ्योरीज की तरफ जाते हैं, ये कंट्राडिक्शन बातें, या वो कहते हैं कि दुकानदारियों वाली बातें, या अपनी शाह साहब देखिए, मैं ना कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की दिल आजाद। नहीं, मैं तो अपना एक प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ और अपना एक नॉलेज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अच्छा कबूतर बना हुआ। अब मुझे आप एक बात बताएं, गुजरावाला को बंदा बैठा है या सियालकोट बैठा है, फैसलाबाद बैठा है, उस्ताद उसका लाहौर का है, कसूर का है या मुल्तान का है, अगर वो हौन और रखता है, वो अपने हिसाब से कबूतर बनाता है, वो सारी जिंदगी मुल्तान में मिसाल रहा है, उसका कोई शगीर फैसलाबाद बैठा है, वो कबूतर आके बनाता है, उसको बेसिक हौन है, वो फिर भी परफॉर्म करते हैं। जब आपकी बेसिक्स ठीक होंगी तो कबूतर हर जगह के ऊपर परफॉर्म करेंगे। एनवायरमेंट भी मैटर करता है। देखिए एनवायरमेंट ऐसे मैटर करता है, एक जगह पे गर्मी कम है, अब वहाँ पे अगर कबूतर मतलब ये है कि आपने एक टेम्परेचर के हिसाब से बहुत अच्छे पॉइंट्स पे बनाया हुआ है, तो वहाँ पे दिन ही छोटा है, वो रात रह जाएगा। वो ये तो नहीं होगा कि वो नहीं उड़ेगा, बात तो ये हो रही है कि उड़ेगा या नहीं उड़ेगा। वो बिल्कुल उड़ेगा, उसी पॉइंट पे उड़ेगा। आप फैसलाबाद या मुल्तान के लेवल के कबूतर बना के अगर उड़ाते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह के ऊपर, तो वहाँ नमी ज्यादा है या टेम्परेचर कम है, तो वो कबूतर रात रह जाएंगे। ये नहीं होगा कि वो उड़ेंगे नहीं, वहाँ हवा हमारे हवा नहीं चलती है, बड़ी बड़ी हवाएं चलती हैं, सारा दिन कबूतर सामने फिरते हैं, 12-1 बजे तक हवा बंद होती है, बंद चले जाते हैं, शाम को निकल के बैठते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ ये होता है कि आपके कबूतर मतलब ये है कि आप अपने पॉइंट्स बेसिकली वो हैं, आप कुंदे को थोड़ा स्लो कर लेते हैं, परवाज में थोड़ी कमी ले आते हैं, तो ये यहाँ टेम्परेचर कम है, यहाँ बैठ जाए, लेकिन बेसिकली पॉइंट्स वो ही हैं कबूतरबाजी के, पॉइंट्स वही हैं। जो उन पॉइंट्स को समझ जाए उसने वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। बिल्कुल बेसिक पॉइंट वही है, वो पर का हो, वो दुम का हो, वो आँख का हो, वो जिस्म का हो, वो जो कबूतरबाजी के परवाज के, सियानफत के, वापसी के, ब्रीडिंग के पॉइंट्स हैं, वो नीवी वालों से लेके हुमर वालों से लेके उड़ने वालों तक बिल्कुल सेम है। अच्छा एक सवाल है, पता नहीं मुझे पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए, फारसेक ऑफ इंफॉर्मेशन की एक बड़ा आजकल आया हुआ है कि जी अब लोग ये नीवी का दाना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए परवाजें बढ़ गई हैं। नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे बड़े बड़े अच्छे भाई हैं, हाँ जी, नीवी का शौक करते हैं, हाँ, और अल्लाह पाक ने उनको बड़ा नाम दिया हुआ है, हाँ, और बड़ी अच्छी बात है, वो शौक को प्रमोट भी करते हैं, मतलब डेफिनेट मतलब बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम ज्यादातर मतलब शेख साहब को नीवी में जानते हैं, मतलब तो उनकी शौक के लिए बड़ी कुर्बानियां हैं, बड़ा अच्छा शौक करते हैं। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल यकसर गलत होगी कि नीवी वाला दाना पानी, वो इस बात से वो भी एग्री करेंगे कि अपना अपना हर उस्ताद का खेल पानी है, मेरा अपना खेल पानी है, दूसरे का अपना खेल पानी है।
لیکن اس کے لیے وہ کھیل پانی کبوتر کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. نیوی والے 7 بجے اڑاتے ہیں, مغرب کے وقت وہ کبوتر ٹائی کر لیتے ہیں. ہم لوگ صبح 5 بجے کبوتر اڑاتے ہیں اور 8 بجے تک ہمارے کبوتر کا ٹائم ہوتا ہے. پھر ہم نے اگلے دن بھی اڑانا ہوتا ہے, اس کے اگلے دن بھی اڑانا ہوتا ہے. جب ٹیمپریچر پڑتا ہے تو جو ہم بازیاں دیکھتے ہیں وہ 3-4 بجے ان کی اینڈ ہو جاتی ہے, ہارجز ہو جاتی ہے, رات کو بھی ہوتی ہے. لیکن نیوی کی کبوتر بازی بالکل ڈفرینٹ ہے, ہماری ناگہوار ہے. ان کے ہفتے وائز پوائنٹ ہوتے ہیں, ایک دن کا ہوتا ہے. اگر ہار جتنی ہوئی تو موڑ لگا کے اگلے دن ہو جاتا ہے. یہ انوائرمنٹل چینجز کے متعلق کیا کہیں گے کہ اب یعنی موسم میں جو تغیر ہے یا تبدیلی ہے, اب کھڑا موسم ذرا کم ملتا ہے. یہ بہت ایک کبوتر بازی کے حساب سے 3-4 سال کے لیے ایک بڑی بری ایک خبر ہے کہ مطلب یہ ہے کہ آندیاں, طوفان, بارشیں وہ ضرورت سے زیادہ ہو گئی. یہ چیز ایک فیکٹر یہ تو اب قدرت کے آگے انسان بے بس ہے. یہ ہمارا شوق جو ہے نا وہ ایک قدرت کے آگے ہے. جیسے ہم ایک فصل بیجتے ہیں نا جی, تو بارش نہیں چاہیے ہوتی ہے, بارش ہو جاتی ہے تو ہم بے بس ہوتے ہیں. بالکل. کورا نہیں پڑنا چاہیے, فصل کے لیے برا ہوتا ہے, کورا پڑ جاتا ہے تو ہم بے بس ہوتے ہیں. تو یہ قدرت کا. اب کبوتر ہم بس چاہتے ہیں کہ ہم بارش نہ ہو یا طوفان نہ آئے, کبوتر اڑا دیے, آگے تو ہم اس کے آگے بے بس ہیں. تو یہ تو اس کے ساتھ تو اس کا کوئی حل نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ تو اللہ پاک کے اختیار میں ہے. یہ صاحب آپ نے بڑا زبردست ٹائم دیا, بہت سارا دن ہمارے ساتھ بھی گزارا اور ہمیں ایک ریکارڈڈ انٹرویو بھی دیا جو انشاءاللہ جلد آن ایئر ہوگا, جس میں بڑی دلچسپ گفتگو ہے اور کچھ بڑا زبردست شوق بھی کروایا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے لائیو شوق بھی کروایا. لوگوں نے بڑی چاہت اور بڑے یعنی کہتے کہ لگاؤ کے ساتھ, اور کئی سوالات بیچ میں, کئی چیزیں رہ گئیں. آپ سے گفتگو اتنا مزہ آتا ہے کہ ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ ٹائم کتنا سپینڈ ہو گیا ہے. اور آپ کی محبت ہے کہ آپ نے سارا دن دیا. آپ کی محبت ہے, آپ نے مجھے یاد رکھا, مجھے اس قابل سمجھا, میرے کبوتروں کا شوق دوستوں کو کرانا چاہا. میرے لیے یہ بڑے آنر کی بات ہے اور آپ کی بہت مہربانی. آپ تشریف لائے, آپ کا بہت شکریہ. نہیں سر, شکر گزار ہوں. تھینک یو آپ کا. انشاءاللہ ایک دن کوئی ایسا رکھیں گے جس دن ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی غلطی سے جلد ٹائم پہ پہنچ جائیں اور ایک مختلف انداز سے شوق کریں, کیونکہ جو دن کا شوق ہے نا اس کا ذرا ایک اپنا مزہ ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو بریڈنگ سیٹ اپ کا جو شوق ہے وہ دن میں کس دن کرائیں, کوئی ایسا ٹائم میں کروائیں 11-12 بجے جس میں لوگ یعنی بعد میں بھی دیکھیں تو اس کو یاد کریں. جی انشاءاللہ ضرور. اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے سر. تھینک یو ویری مچ. تھینکس.